بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نیوزی لینڈ، تحریر کردہ مبارک احمد خان، نمائندہ الفضل۔ نیوزی لینڈ میں شاذ و نادر ہی کوئی ایسی خبر آتی ہے جو انٹرنیشنل لیول پر دلچسپی کا باعث بنتی ہے۔ پھر بھی کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو نیوزی لینڈ میں تو اہم ہوتی ہیں اور جنہیں دنیا کی اکثریت بھی دلچسپی سے پڑھتی ہے۔ ایسی چند خبریں اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بنیں گی۔ ڈیم جسنڈا آرڈن۔ نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے نارتھ آئلینڈ میں منعقد ہونے والی ایک چھوٹی سی نجی تقریب میں اپنے پرانے ساتھی کلارک گیفرڈ سے شادی کر لی ہے۔ جوڑے نے سن 2022 میں شادی کے بندھن میں بندھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن محترمہ آرڈن کی حکومت کی جانب سے ملک پر عائد سخت کووڈ پابندیوں کے دوران اسے منسوخ کر دیا گیا۔ محترمہ آرڈن نے درجنوں مہمانوں سے 5 منٹ کی شادی کی تقریر کی۔ یہ جوڑا ایک دہائی سے ایک ساتھ ہے اور ان کی ایک 5 سالہ بیٹی نیوی بھی ہے۔ شادی دارالحکومت ویلنگٹن سے تقریباً 310 کلومیٹر یعنی 190 میل شمال میں شمالی جزیرے کے مشرقی ساحل پر کریگی رینج وائنرین ہاکس بے میں ہوئی۔ 43 سالہ محترمہ آرڈن نے 5 سال سے زائد عرصے تک نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ موصوفہ جنوری سن 2023 میں عوامی عہدے سے یہ کہتے ہوئے مستعفی ہوئیں کہ اب مجھ میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کی مزید ہمت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے طرز قیادت کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر ایک خاص پہچان حاصل کی، خاص طور پر 2019 میں کرائسٹ چرچ میں 2 مساجد میں ہونے والی ہلاکت خیز فائرنگ کے معاملے کو جس انداز سے انہوں نے انجام تک پہنچایا، اسے اکثر دنیا نے سراہا۔ تورانگا وائی میں ماوری بادشاہ کینگی ٹوہیٹیا کی کال پر عظیم احتجاجی اجلاس۔ ماوری نیوزی لینڈ کے مقامی لوگ ہیں جو 1000 سال سے زیادہ عرصے سے نیوزی لینڈ یا آوتیاراوا میں رہ رہے ہیں۔ یہ نیوزی لینڈ کا ماوری نام ہے۔ اکتوبر سن 2023 میں الیکشن کے بعد نئی مخلوط حکومت نے ماوری زبان اور 100 سالہ پرانے ماوری معاہدے میں تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر کچھ سرکاری محکموں نے ماوری زبان کی جگہ اپنی انگریزی ناموں کو واپس لکھنے کا انتخاب کیا۔ ماوری قوم کے لوگ ان تبدیلیوں کی وجہ سے بہت ناراض ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے سال ہا سال کی کوششوں کے بعد ماوری زبان کو منظور کروایا تھا۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے اس غیر ضروری اور ناجائز تبدیلیوں کے خلاف پورے ملک کے ماوری قبائل کی میٹنگ بلانے کی درخواست کی۔ 20 جنوری کو ماوری بادشاہ کینگی ٹوہیٹیا کی طرف سے ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی گئی جس میں 10,000 سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ یہ میٹنگ موجودہ حکومت کی پالیسیوں پر ماوری تحفظات کا اظہار کرنے کے لیے بلائی گئی تھی۔ یہ بہت اہم اور طاقت کا اظہار کرنے والی تقریب تھی۔ اس میں ماوری چیفز نے ماوری زبان، ٹی ریو اور 100 سالہ وائتانگی معاہدہ، صحت اور ماحولیات پر حکومت کی مداخلت پر اظہار خیال کیا اور حکومت کو باز رہنے کی تلقین کی۔ ہزاروں افراد تورانگا وائی مارائے پر ایک بڑے پیمانے پر اجلاس کے لیے آئے، جس کے لیے میزبان کو فور کورٹ کے 3 داخلی راستے کھولنے کی ضرورت پڑی۔ ہر داخلی راستے پر لوگوں کا استقبال ماوری طریق کے مطابق ہوا۔ اس عمل میں لوگوں کو جمع ہونے میں تقریباً آدھا گھنٹہ مزید لگا۔ بہت سے لوگوں کو بڑی سکرینوں پر ماوری چیفز کی تقاریر دیکھنے کے لیے باہر ایک اضافی مارکی میں بٹھایا گیا۔ کینگی ٹوہیٹیا نے ہجوم سے خطاب کیا۔ بادشاہ نے کہا، یہاں آ کر ہم نے ایک مضبوط پیغام بھیجا ہے اور اسے پوری دنیا میں سنا گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اب ہمارا وقت ہے، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اسے پوری دنیا سے قومی اجلاس کے بارے میں کالیں آئی تھیں۔ معاہدہ لکھا ہوا ہے، بس یہی ہے۔ انہوں نے حکومت کے معاہدے کے اصولوں کے بل کے حوالے سے کہا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معاہدہ قانون میں شامل ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ معاہدے کو سمجھنے کے لیے عدالتوں کی طرف مت دیکھو، مارائے کو دیکھو۔ اس نے نوجوانوں کی آواز کا حوالہ دیا کہ آپ کی آواز اہمیت رکھتی ہے۔ سب سے بہتر احتجاج جو ہم ابھی کر سکتے ہیں وہ ہے ماوری بنے۔
ہمیں اس دن کو اتحاد قائم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں پہلے متحد ہونے کی ضرورت ہے، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تقاریر جاری ہیں، ہم ختم نہیں ہوئے۔ کینگی توہیتیا نے رتنا قبیلہ اور ویتنگی معاہدہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ شاہی انتظامیہ کو نائی تاہو قبیلہ کی طرف جانا چاہیے اور مشرقی علاقے کا رخ کرنا چاہیے۔ سامعین نے اسے بہت سراہا۔ قارئین کے علم کے لیے عرض ہے کہ نائی تاہو قبیلہ بہت بڑا، طاقتور اور امیر قبیلہ ہے۔ حالات کی نزاکت کے باعث اس موقع پر نائی تاہو قبیلے نے بادشاہ کے ساتھ مل کر احتجاج میں حصہ لیا تھا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ہمارے حل کے لیے اپنے لوگوں کے لیے تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ نوکریاں، رہائش، تعلیم، یہ مسائل سیاست سے بڑے ہیں۔ ابھی اور بھی میٹنگ کرنا ہے۔ آج صرف پہلا دن ہے۔ امید پر قائم رہو، ہم پر یقین رکھو، جیسا کہ ہم آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ پینی اینرے، سابق وزیر دفاع اور لیبر پارٹی کے ایم پی اے نے کہا، حکومت کا ماوری اپوزیشن کرنے پر مزید واضح مظاہروں کی توقع رکھنی چاہیے۔ سابق تئی پتی ماوری صدر تئی پٹی ماوری اور ٹوکو روئے رانگی مورگن نے ریڈیو نیوزی لینڈ کو بتایا کہ ہمارے لوگ اس حکومت کو یہ پیغام بھیجنے کی کوشش میں اپنے قافلے میں جمع ہوں گے کہ نسل پرستانہ پالیسیاں مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں اور ان کی مکمل طور پر تردید اور مخالفت کی جانی چاہیے۔ احترام، مساوات اور انصاف جیسی قدریں ہیں جو ہم کرسٹوفر لکسن وزیر اعظم نیوزی لینڈ سے کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ماوری کبھی بھی بزدلی نہیں دکھائیں گے۔ ہم یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ مسٹر مورگن نے کہا کہ یہ ایسی میٹنگ نہیں تھی جس میں وزیر اعظم کو شرکت کرنے کی اجازت ملتی۔ کچھ ہفتے پہلے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے بادشاہ کی بلائی ہوئی میٹنگ میں شامل ہونے کی اجازت مانگی تھی، جسے بادشاہ نے نامنظور کر دیا تھا۔ اس اجلاس میں حکومت کی طرف سے 3 سرکردہ نمائندوں نے شرکت کی۔ حکومت کے ان 3 نمائندوں کے لیے یہ تاریخی اجلاس کوئی خوش آئند ماحول نہیں تھا۔ جنہوں نے شرکت کی وہ مندرجہ ذیل شخصیات تھیں: ماوری ڈیولپمنٹ منسٹر ٹاما پوٹاکا، ماوری امور کی سلیکٹ کمیٹی کے چیئرمین ڈین بیڈواس اور کمیٹی کی نائب صدر خاتون ریما نقلے۔ تینوں قومی ممبران پارلیمنٹ کو قبیلوں ایوی کے رہنماؤں اور مقامی ماوری حقوق کے ماہرین کی بات سننی پڑی۔ ارائے وہری نوئی کے سامنے صحن میں دعویٰ کیا کہ مخلوط حکومت سفید بالادستی کی عالمی تحریک کا حصہ تھی، جبکہ کچھ نے احتجاج اور یہاں تک کہ علیحدگی کی دھمکی بھی دی۔ ماوری ڈیولپمنٹ منسٹر ٹاما پوٹاکا نے کہا کہ وہ سفید فام بالادستی کے دعوے سے حیران ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس میٹنگ میں اتحاد کو قائم کرنے پر مکمل توجہ تھی۔ 20 جنوری کی میٹنگ ہوئی ایک منفرد میٹنگ تھی جسے ماوری شاہی انتظامیہ کینگی ٹانگا نے بلایا تھا۔ تقریباً 20 سالوں میں تورانگا وائی وائی مارائے میں یہ سب سے بڑا ہجوم تھا۔ بادشاہ کے خطاب سے پہلے سامعین نے قومی شناخت، معاہدہ وائتانگی، ماوری خود مختاری اور نوجوانوں کی آواز کو بڑھانے سمیت موضوعات پر کئی تقاریر سنی اور مختلف ورکشاپ میں شرکت کی۔ بادشاہ کینگی توہیتیا نے ہجوم سے کہا کہ انہیں آج کی میٹنگ اور اس میں ہونے والی تقاریر کوئریرو پر فخر ہونا چاہیے۔ اب اگلی میٹنگ دوسرے بڑے ماوری قبیلہ رتنا اور وائتانگی میں ہوگی۔ ماوری انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ ایسے کئی احتجاج اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک کہ حکومت ماوری حقوق کے خلاف قدم اٹھانے سے باز نہیں آتی، اور اس کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آواز مرزا عمران احسن۔